بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے میں سابق اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی، وہ انتقال کر گئے ہیں اور صدر و وزیر اعظم نے اظہار افسوس کیا ہے۔ ہم بھی ان کی فیملی کے ساتھ اظہار افسوس کرتے ہیں اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کے لیے صبر کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ ایک شارٹلی میں ذرا ان کی زندگی پہ نظر ڈال دیتی ہوں۔ پہلی بار 1985 میں ضیاء الحق کے دور حکومت میں الیکشن لڑا تھا، تاہم ان انتخابات میں وہ فتح حاصل نہیں کر سکے تھے، ہار گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی، 1988 کے انتخابات میں فتح بھی حاصل کی تھی اور اس طرح وہ پہلی بار رکن سندھ اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ 1990 میں ناظرین وہ نواز شریف کی حکومت کے دوران بدعنوانی کے الزامات کے تحت کچھ وقت کے لیے قید بھی رہے تھے اور اس کے بعد آغا سراج دورانی گزشتہ 4 دہائیوں سے زائد انہوں نے وقت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے نام وقف کر دیا، اس سے وابستہ رہے، 3 مرتبہ صوبائی وزیر رہے اور یوں 31 مئی 2013 سے 25 مئی 2024 تک 2 مرتبہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر رہے۔ مارچ 2022 سے اکتوبر 2022 تک قائم مقام گورنر سندھ کے عہدے پر بھی تعینات رہے اور یوں آغا سراج دورانی کا شمار بے نظیر شہید بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے بااعتماد ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی اگلی منزلیں آسان کرے۔ آ جاتے ہیں ناظرین اپنے ٹاپکس کی طرف۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان فورسز کی چمن میں سول آبادی پہ بلا اشتعال فائرنگ ہوئی ہے، پاکستان نے اس کا مؤثر جواب دیا ہے۔ ہماری فورسز جس پہ کوئی شک نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کتنی مضبوطی سے پاکستان کے دفاع کے لیے کھڑی ہیں اور ہمہ وقت تیار رہتی ہیں، چاہے وہ بری ہو، بحری ہو یا ہوائی ہو، ہمیشہ پاکستان کے دفاع کے لیے سرحدوں کی حفاظت کرتی ہیں اور کوئی بھی دشمن پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھے تو آنکھ نکالنے کی ہمت تو کیا، ہم جذبہ بھی رکھتے ہیں کہ اس کا منہ ہی نوچ لیا جائے۔ بہرحال ناظرین، افغان طالبان رجیم کی درخواست پہ پاکستان کا 48 گھنٹے کے لیے عارضی سیز فائر کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ جو سیز فائر ہے آج شام 6 بجے سے اگلے 48 گھنٹے تک عارضی طور پر یہ نافذ العمل رہے گا۔ اس دوران جو وزارت خارجہ کے مطابق جو ہم تک اطلاعات ہیں، اس دوران دونوں طرف سے تعمیری بات چیت کے ذریعے اس پیچیدہ مگر قابل حل مسئلے کا مثبت حل تلاش کرنے کی مخلصانہ کوشش کریں گے۔ امید کرتے ہیں جناب ایک ملک ہے، برادر ملک ہے، اس کے ساتھ معاملات کو سیٹلڈ ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس پہ بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں ناظرین۔ اس سب کے علاوہ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے سہیل آفریدی نے خیبر پختونخوا کے 30ویں وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا ہے۔ بالآخر انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے۔ اپوزیشن ان کے خلاف جو عدالت میں بھی چلی گئی، یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ہم ان کو سی ایم نہیں بننے دیں گے، لیکن میجورٹی جو تھی وہ اس طرح کی باتیں تو بے شک کرتی ہی رہی ہے، لیکن تمام متحد نظر آئی ہمیں تحریک انصاف کی وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے اور وہ انہوں نے 90 ووٹ حاصل کیے اور جس کی وجہ سے کل ہم نے دیکھا کہ عدالت کی طرف سے حکم تھا آج کے لیے کہ آج ان کا جو ہے وہ حلف لیں گے اور جو گورنر کے پی جو ہیں فیصل کریم کنڈی نے عدالت احکامات کی روشنی سہیل آفریدی سے بطور وزیر اعلیٰ کا حلف لے لیا جی، نیا کے پی میں وزیر اعلیٰ آ گئے ہیں۔ واپس آتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کی طرف ناظرین۔ یہ جو میں نے آپ کو سیز فائر کا بتا دیا، یہ تو ایک ڈیولپمنٹ ہے ہی، لیکن اس سب کے علاوہ کل ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ بھی ہوئی تھی جس میں فیڈرل گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نکالتی ہے، جس میں کے پی کے اندر تمام ریفیوجیز کیمپس جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ باقاعدہ ہدایات بھی کر دی گئی ہیں کہ ان کے جو اثاثہ جات ہیں، زمینیں ہیں اور باقی جتنی بھی ان کی پراپرٹی ہیں، جو بھی تمام چیزیں ہیں، فوری طور پر جو صوبائی گورنمنٹس ہیں، صوبائی گورنمنٹ ہے وہ ٹیک اوور کر لے۔ اور یہ ناظرین ایسا نہیں کہ یہ ابھی سٹارٹ ہوا، یہ کنٹینیوشن ہے، اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے۔ ایک ریپیٹریشن ہے جو پہلے بھی ڈیپوٹیشن ہوئی تھی، ڈیپوٹیشن آرڈر ایشو ہوا تھا اس کی، اور جولائی میں اسی کی یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینیوشن۔ یہ کیمپس تھے ڈیرہ اسماعیل خان میں، ٹانک میں، لکی مروت میں، بنو مازیرہ، چارسدہ اور مالاکنڈ میں۔ بہت کلیئر ایک میسیج ہے ناظرین اس وقت اگر دیکھا جائے، نیو نارمز ہیں جو کہ سیٹلڈ ہو گیا ہے، ایسے لگ رہا ہے پاک افغان جو بارڈر ہے اس کو لے کے بہت ساری چیزیں افغانستان کے ساتھ اب سیٹلڈ ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ اس سلسلے میں نہیں کہ معاملات حل ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں کہ اب جو ہماری اسٹریٹجی ہے کافی حد تک کلیئر ہوتی جا رہی ہے۔ اور جب سے یہ جھگڑا کچھ دن پہلے ہوا جس میں ہماری بھی 23 شہادتیں ہوئیں، دوسری سائڈ سے بھی کوئی 200 کے قریب افغان طالبان تھے، خوارج تھے، وہ مارے گئے،
ہم نے چوکیوں پہ پاکستان کے جھنڈے بھی لہرائے جو کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی فتح تھی. اس سے ہوتا یہ ہے کہ باتیں نیگوشیٹ، اس سے پہلے ناظرین ہوتا تھا باتیں نیگوشیٹ جو تھی وہ نیگوسیشنز کے ذریعے جو معاملات حل ہو جاتے تھے، باتیں ختم ہو جاتی تھی. اب جیسے کہ میں نے کہا کہ اسٹریٹجی بہت زیادہ کلیئر ہوتی نظر آ رہی ہے. بات کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے، اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے رفیع اللہ خان نیازی صاحب ہیں، سینئر انالسٹ ہیں. بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عبداللہ ملک صاحب ہیں، سینئر انالسٹ ہیں. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا بھی اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے. نذیر حسین صاحب ہیں، سابق سفیر ہیں. بہت شکریہ نذیر صاحب آپ کا جوائن کرنے کے لیے. اور ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب ہیں، ایز این اینالسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے آ جاتے ہیں عبداللہ صاحب کی طرف. عبداللہ صاحب مجھے یہ بتا دیں، یہ جو ابھی پاکستان نے چلیں مان لیا کہ درخواست تو کی جا رہی تھی دوسری سائڈ سے نا، وقتی سیز فائر تو ہو گیا 48 گھنٹے کے، جو اب 6 بجے سے نافذ العمل بھی ہو گیا ہے. اگلے 48 گھنٹے میں معاملہ سیٹلڈ ہوتے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں فائدہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ معاملات سیٹل ہوتے نظر نہ آئیں بلکہ سیٹل ہو جائیں. یہی ہمارے لیے بہتر ہے، چونکہ افغانستان ایک ایسا برادر اسلام ملک ہے جن کے لوگوں کو ہم نے پچھلے 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک اپنے پاس رکھا، اور ہماری اکانومی کا آپ کو پتہ ستیہ ناس ہوا. ہمارے یہاں گن کلچر آیا، ہمارے یہاں دہشت گردی آئی. اس وقت 80,000 سے زیادہ لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. ابھی حال ہی میں جس طرح ہمارے فورسز کے نوجوان بچے، ہمارے افسران شہید ہوتے رہے. ریسنٹلی آپ کو پتہ ہوگا کہ جو 23 ابھی شہید ہوئے ہیں. اس سے پہلے ایک 11 جو ہمارے کرنل صاحب تھے اور ایک میجر، اور 11 جو ہمارے نوجوان تھے وہ شہید ہوئے. یہ تو ہزاروں کی تعداد میں سویلین ہیں. لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ وہ افغانستان جس کے لیے ہم نے تن من جان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ان کی بقا کے لیے، اور ہمارے لوگ ان کے لیے لڑتے رہے رشیا کے خلاف، لیکن جب ان کو سکون ملا اور طالبانوں کی موجودہ رجیم آیا، ہم نے بلکہ سب سے پہلے دنیا میں اس کو قبول بھی کیا، ویلکم کیا، ویلکم کہا، اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کے مثال میں. بلکہ جو ایکسلیشن تھی امریکن فورسز کی، اس میں بھی ہمارا کافی ہاتھ تھا، اور ہمیشہ برادر اسلامی ملک سمجھ کے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور ہم نے بڑی سیلیبریشن کی. لیکن انفارچونیٹلی جو سابقہ رجیم تھا اس میں جو 9 سفارت خانے تھے افغانستان میں، ان کے سب سے دہشت گردی ہوتی تھی انڈیا کی طرف سے. وہاں فنڈنگ ہوتی تھی، ہمارے ہاں لوگوں کو شہید کروایا جاتا. ہمارے پورے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بم بلاسٹ ہوتے تھے. اس میں کوئی مسلمان تو ملوث نہیں ہوتا تھا. ہم اسے کہتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں کوئی ایسا تعلیمات نہیں ہے کہ مسلمان کو مارتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا حالیہ رجیم میں جب ان کے وزیر خارجہ بھارت انڈیا تشریف لے گئے تو انہوں نے وہاں جا کر ایک ایسی کنٹروورشل بات کی کہ جو کشمیر ہے وہ انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے. دیکھیں یہ تو ہماری شہر ہے کہ ہم تو ہمیشہ سے تصور کرتے ہیں کہ جو افغانستان اور ہم ایک ہیں، اور ہمارے یہاں سرحدیں ڈفرینٹ ہیں، ہمارا کلچر ہماری ثقافت ایک ہی ہے. انفارچونیٹلی ابھی جس قسم کے حالات رونما ہوئے اور ہمارے علاقے میں افغانستان کی طرف سے فائرنگ ہوئی، لیکن دہشت گردی ایک الگ تھا، ایک الگ فیکٹر ہے. اور ہم بار بار افغانستان کی حکومت سے کہہ رہے تھے کہ جہاں پہ TTP کے کیمپس ہیں اور ٹریننگ کیمپس ہیں ان کو ختم کیا جائے. اور طالبانوں کی ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا تھا ملک صاحب کہ طالبان کی گورنمنٹ آئے گی اور ہمیں یقین جان فائدہ ہمیں یقین جانی کہ افغانستان کی موجودہ حکومت نے یہ بھی یقین دلایا کہ ہم ان کے لیے ایکشن کر رہے ہیں. اور ابھی تو ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہاں تو ہے ہی نہیں، جو کہ بالکل ایک فیک اسٹیٹمنٹ ہے. اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے اپنے بھائی نے ہم پہ جب فائرنگ کی تو یقیناً پاکستان کا جو فورسز کا جو پیمانہ تھا صبر کا وہ لبریز ہو گیا، اور ہم نے وہ ریئیکشن پھر دکھایا جو دکھانا چاہیے تھا. دیکھیے انڈرسٹوڈ سا ریئیکشن تھا ملک صاحب، میں آپ کی جانب بات ایک انڈرسٹوڈ سا پاکستان کا ریئیکشن تھا. توقع تھی کہ یہی آئے گا. بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی پاکستان کی جانب دیکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے میلی آنکھ ہے تو اس کو توڑنا یا پھوڑنا تو ہمارا بیسک رائٹ ہے نا، کہ ہم اگر ہماری سرحدوں کی طرف آتے ہیں. نیازی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو قابل حل کہا جا رہا ہے مسئلہ، ابھی جو سٹیٹمنٹس دوسری سائڈ سے آئی ہیں، اسپیشلی وہ سٹیٹمنٹ جب انڈیا کے اندر وہ پہنچے ہوئے تھے اور وہاں سے انہوں نے سٹیٹمنٹس دی، ہمارے داخلی معاملات میں جو یہاں پہ احتجاج ہو رہا تھا اس پہ بھی انہوں نے تنقید کر دی، جس پہ ہم نے منہ توڑ جواب تو دے دیا کہ ہمارے انٹرنل ایشوز ہیں، آپ کا نہیں اس پہ جواب دینا بنتا یا اس کو تنقید کرنا بنتا، آپ اپنے معاملات انٹرنل دیکھیں. نہیں سب معاملہ سیٹل ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فائزہ. مجھے لگ رہا ہے یہی بات تو پہلے بھی یہ بات فلوٹ کر رہی تھی کہ آپ کو ایک میننگ فل ایک ڈسکورس ہونی چاہیے افغانستان کے ساتھ مذاکرات کی صورت میں. جو
دہشت گردی وہاں سے ہو رہی ہے، جو اس کی سرزمین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے ایک باضابطہ مذاکرات کی ایک ضرورت تھی، اور اس پہ مختلف پولیٹیکل فورسز بھی اس پہ بات کرتی رہی ہیں، ڈیبیٹ بھی ہوتی رہی ہے، مگر انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے ایشوز آ گئے جس کی وجہ سے یہ جو ڈائلاگ ہیں یا یہ جو مذاکرات ہیں یہ نہیں ہو سکے۔ دیکھیں، جب تک لاجیکل ڈسکورس نہیں ہوئے گی، لاجیکل اگر میننگ فل اگر ڈائلاگ نہیں ہوں گے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ افغان جو ہے نا یہ باز آ جائیں گے، یہ جھڑ پہ ہوتی رہیں گی، ذرا کام چلتا رہے گا، چونکہ ان کے پاس ایک گوریلا جنگ کا وسیع تجربہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک آرمی کے ساتھ ان کا میچ نہیں ہے، وہ کوئی فورس نہیں ہے، اور الحمدللہ جو پاکستانی آرمی ایئر فورس ہے، نیوی ہے، ایک دنیا کے میرا خیال جو ٹاپ 5 گئے اس میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور جو سکلز ہے، جو ہمارے پاس جو ڈیٹرنس ہے، جو بھی اکیوپمنٹ ہے، وہ ماشاءاللہ بالکل لیٹسٹ لیول کا ہے۔ تو یہ جذبہ ایمان ہی نہیں، کہیں مان باقی چیزیں تو بہت، یہ تو خیر جذبہ ایمان، وہ بھی مسلمان ہے، یہ جو جھڑپیں وہ کرتے رہیں گے، گوریلا جنگ لڑتے رہیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قوتیں اس میں آئی ہیں، جنہوں نے یہ سیز فائر کیا ہے، کروایا ہے 48 گھنٹے کے اندر اندر، میرا خیال کوئی نہ کوئی وہ روڈ میپ دیں گے کہ مستقل جو ہے اس جنگ بندی کے لیے، اور جب الٹیمیٹلی جو راستہ ہے وہ مذاکرات ہی ہے، لیکن وہ لاجیکل میننگ فل جو ہے نا وہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ بالکل لاجیکل میننگ فل مذاکرات ہونے چاہیے۔ میں اعجاز ملک صاحب کی طرف آؤں گی۔ اعجاز ملک صاحب، اس وقت چین کے بعد روس نے بھی پاک افغان کشیدگی پر اظہار تشویش تو کر دیا ہے۔ سر، بات یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اس پیچیدہ مسئلے کا حل جو ہے وہ مثبت طریقے سے نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ مسئلہ جو ہے وہ حل طلب ہے، مطلب یہ ایسا مسئلہ ہے جس کو سالو کیا جا سکتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ کا ٹائم تو ختم ہو گیا نا، کیا دیکھ رہے ہیں 48 گھنٹے میں کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز بالکل اس پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ صرف فتنۃ الخوارج یا ٹی ٹی پی نہیں ہے جو حالیہ دنوں میں جنہوں نے پاکستان کے خلاف یہ اوفینسو کیا ہے۔ یہ اس میں ان کے جو اس وقت افغان انٹرم گورنمنٹ ہے طالبان کی، ان کے تنخواہ دار فوجی ہیں جو اس میں وہ ہر قسم کا اسلحہ جس میں بشمول آرٹلری پیسز کے اور ٹینکس کے انہوں نے پاکستان کے خلاف استعمال کیا ہے، اور جس کا ہم نے بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے۔ تو اس میں میرا خیال ہے ہمیں اس وقت ان کو ایک اپرچونٹی ضرور دینی چاہیے، اور اس وقت ظاہر ہے ہم نے پہلے تو ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے، اور اس کے بعد اب ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ان سے مذاکرات کریں، اور دوسرے وہ ممالک جو اس چیز کے ضامن تھے کہ دوحہ ایکارڈ میں کہ یہ افغانی جو ہیں یہ اپنی سرزمین کو کسی بھی ہمسایہ، اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مین جو ایڈریسی ہے وہ تو پاکستان ہی ہے، کیونکہ پاکستان ہی اس دہشت گردی کا شکار ہے سب سے زیادہ، تو وہ اپنا جو ہے انفلوئنس استعمال کریں۔ چین وہاں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے بہت کام کر رہا ہے، اور چین اپنا ایک رول پلے کر سکتا ہے، اور اسی طرح ہمیں قطر اور سعودی عربیہ کو بھی جو ہے اس معاملے میں سینسٹائز کرنا چاہیے، اور پھر ہی کوئی پائیدار امن ہوگا، ادروائز یہ چیز ایک ان اینڈنگ ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ نذیر حسین صاحب، مجھے بتائیے گا سر، جیسے ابھی انہوں نے اعجاز ملک صاحب نے کہا کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ڈائیلاگ کرنی چاہیے پاکستان کو، لیکن دوسری جانب اگر ہم طالبان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں تو اس میں دو سوالات جو میری جانب سے کھڑے ہوتے ہیں، وہ پوائنٹس یہ ہے، یا 2 پوائنٹس آپ اس کو کہہ لیجئے، کہ وہ یہ ایشو کو حل نہیں کر سکتے یا اس ایشو کو حل کرنا چاہتے نہیں ہیں، مطلب سمپل دے کانٹ ڈو اٹ اور دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ، کہ وہ طالبان کو یا ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں گے، معاملات کو حل کی طرف لے کے جائیں گے یا نہیں جائیں گے، کیونکہ جو پراکسیز وار ہے اس کو شیڈ کر کے اب طالبان، افغان طالبان کھل کے سامنے تو آئی گئے ہیں۔ سر دیکھیں جی، پہلے تو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں طالبان رجیم کے اوپر یا افغانستان کے اوپر۔ پچھلے 70-75 سال سے ہمیں افغانستان کی طرف سے کبھی بھی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا
کہ افغان فورسز نے یا افغان سائڈ نے ہم پہ حملہ کیا ہے، پہلے بھی ہو چکے ہیں 48 میں بھی 53 میں بھی، اور یہاں پر سوشل میڈیا پہ تصویریں بھی ہیں ان کے سولجر جو ہیں وہ جنرل موسیٰ کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے۔ یہ ایشو ایک نہیں ہے، یہ ایشو پرانا ہے اور یہ ایشو ٹرانسفارم ہوا ہے اس سے۔ اب جو اس وقت اس کی جو شکل جو ابھی آپ سب نے ڈسکرائب کی کہ جو طالبان رجیم ہے اور اس نے ٹی ٹی پی کو پناہ دی ہوئی ہے اور ان کو سپورٹ بھی کر رہی ہے پاکستان کے اگینسٹ جو بھی ٹیررزم کر رہے ہیں وہ، اور آپ نے اسی میں مینشن کیا جو انہوں نے کشمیر کے بارے میں کیا، جو کشمیر کے بارے میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ پہ سائن کیے ہیں، یہ ایک لیتھل بلو ہے۔ میں فارن آفس کے پوائنٹ آف ویو سے، فارن پالیسی پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گا، یہ آپ کے لیے لیتھل بلو ہے آپ کے کشمیر کیس کو۔ اب جو ہندوستان نے کشمیر، اس پہ ذرا ایک سیکنڈ مجھے رہنے دیں، اس نے جو کشمیر کو ہندوستان نے جب اس کا سٹیٹس بدلا تو پھر یہ کہا کہ پاکستانی پارٹ کشمیر جے بی اور ان کی جو جموں اور کشمیر ہے وہ ایک یونٹ بنے گا، تو انہوں نے تو ہمارے کشمیر کو اور جی بی کو اپنا حصہ بنا لیا۔ اب آپ کے طالبان جا کے وہاں، جو کہ ایک انلیجیٹیمیٹ رجیم ہے، دوحہ اکارڈ کے کانٹیکس میں انلیجیٹیمیٹ رجیم ہے، یہ رجیم کو بہت پہلے ختم ہونا تھا اور اس کی جگہ پہ باقاعدہ ایک گورنمنٹ بننی تھی جو نہیں بنے۔ تو ایک تو پوائنٹ ہو گیا کشمیر کے اوپر۔ دوسرا، پچھلے 78 سال سے یہ جو ڈیورنڈ لائن کی رٹ لگائی ہوئی ہے افغانستان نے، یہ بیسیکلی پاکستان کو اسپلٹ کرنے کا پروگرام ہے ان کا۔ اس کے اندر بھی ہندوستان شامل ہے اور پہلے جو ہے اور بھی فورسز شامل تھیں، تو اس کو بالکل لائٹلی نہ لیا جانا چاہیے، اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے 78 سال تک اس کو ریزالو نہیں کیا۔ اب جو بات آ گئی کہ جو میڈیٹرز درمیان میں آئے ہیں، ان کے پوائنٹ آف ریفرنس کیا ہوگا؟ کیا ہم سیز فائر اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ری گروپ کر لیں؟ کیا وہ جا کے دوبارہ ہندوستان سے اور اکوپمنٹ لے لیں؟ پہلے بھی آپ نے ان کا اکوپمنٹ جو ہے وہ برباد کیا ہے۔ اب اگر اس کو میں سمرائز کروں تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ ایک ریٹن ایگریمنٹ کریں، پراپر ریٹن ایگریمنٹ ود گارنٹیز، جو بھی میڈیٹر ہیں انکلوڈنگ یونائٹڈ نیشنز۔ اور اس میں 3 پوائنٹ میں عرض کروں گا دوبارہ۔ ایک تو یہ کہ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی جغرافی کے اوپر ایشو نہیں ہے، جس کا مقصد ہے کہ ڈیورنڈ لائن از ناؤ پاک افغان بارڈر، یہ بنیادی ایشو تھا۔ نمبر 2 کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کو جو بھی یہ کریں گے اس کو نیوٹرلائز کریں گے یہ خود، اگر یہ خود نہیں کر پائیں گے تو پھر یہ ہمارے حوالے کریں گے یا ہماری ہیلپ کریں گے۔ اس وقت تک آپ کو انٹرنیشنل لا کے، انٹرنیشنل پریکٹس کے اندر ہاٹ پرسوٹ کا آپشن آپ کو اویلیبل ہے، اور وہی ہاٹ پرسوٹ کا آپشن آپ نے استعمال کیا جب ٹی ٹی پی کے جو ان کے ہیڈ ہیں ان کو آپ نے نیوٹرلائز کیا، شاید کنفرم ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے، اور آئندہ کے لیے یہ کہیں گے کہ ہم پاکستان کے اندرونی معاملات میں بالکل انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ اگر آپ اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں لائے بغیر کوئی بھی سیز فائر زبانی کلامی کریں گے تو اس کا وہی حال ہوگا جو پہلے ہمارے ان کے ساتھ گفت و شنید کا ہوتا رہا۔ اور جو ایک سیکنڈ جو دوحہ اکارڈ کا انہوں نے دوحہ اکارڈ کی طرف آتی ہوں، دوحہ اکارڈ کی طرف میں نے ابھی ڈسکشن کو لے کے آنا ہے۔ ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت ایک بحث چل رہی ہے، جو میں نے ابھی نذیر حسین صاحب سے بھی کوشچن کیا، اس وقت ایک بحث یہ چل رہی ہے کہ 2 ہی سچویشنز ہیں اس وقت افغان گورنمنٹ کے پاس، یا تو افغانیوں کی نیت نہیں ہے عبوری حکومت کی کہ اس کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے، یہ 2 ہی آپشنز ہیں نا، اس کے علاوہ تو کوئی تیسری آپشن بنتی نہیں ہے، ان لوگوں کو کھینچ سکے وہاں پہ ٹی ٹی پی کو یہ سارے معاملات کر سکے،
کیا وہ اپنا بھرم رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ان معاملات ان کے ساتھ سیٹل کر نہیں سکتے, ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے, یا ان کی ول ہی نہیں ہے ان کو کنٹرول کرنے کی کہ وہ ان کو کسی طرح سے کنٹرول کریں اور معاملات اپنے ہمسایوں کے ساتھ بیٹر رکھیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ان کی منشا سے ہو رہا ہے یہ سارا کچھ ہوا ہے یا ان کی منشا سے بغیر ہوا ہے؟ اور اس کو جس کانٹیکس میں نے کویسچن کیا ہے, اس وقت وہاں کے جو پار سچویشن ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے گا, اور جو گروپس ہیں وہاں پہ بہت زیادہ گروپنگ ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. اس کانٹیکس میں مجھے اس کا آنسر چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا ایک مقدمہ تھا جو پاکستان نے اپنا جو طالبان رجیم ہے اس کے سامنے رکھا کہ آپ کی سرزمین سے, جو ہمارا ریکارڈ تھا اس کے مطابق آپ کی سرزمین کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے تناظر میں استعمال نہیں ہو, نہ ہی آپ اس کو ہونے دیں گے, اور یہ کمٹمنٹ تھی. لیکن ود دی پیسیج آف ٹائم ہم نے دیکھا کہ جو افغانستان کا طالبان رجیم ہے اس نے نہ صرف ان کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا بلکہ اس چیز سے بھی ڈینائی کیا کہ افغانستان میں تو ٹی ٹی پی کے کوئی ٹھکانے نہیں ہے, جو بھی ان کی حال ہی میں اسٹیٹمنٹ آئی ہے. بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ جب آپ خاموش ہوتے ہیں یا پردہ پوشی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو ایک نہ صرف ریکگنائز کر رہے ہیں بلکہ لیگل کور بھی دے رہے ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ بات نذیر صاحب نے کی ہے وہ میں بھی یہ دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں کہ ابھی جو ان کے وزیر خارجہ ہیں انٹرم رجیم کے, انہوں نے جا کے ایک ایسی پالیسی سٹیٹمنٹ جا کے دے دی ہے جو کہ اتنے 76 سالوں سے ہمارا ایک سٹینس تھا کہ 48 کے بعد. دیکھیے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے جو کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق ریزالو ہونا چاہیے, قراردادیں ہیں, لیکن افغانستان نے جا کے ہماری چیز کی نفی کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے مطلب یہ ہوا کہ افغانستان نے اپنی ایک الائنمنٹ انڈیا کے ساتھ کر لی ہے, اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فتنۃ الخوارج ہیں اور ان کو جو دہشت گرد ہیں ان کو انڈین کی پوری کی پوری نہ صرف سپورٹ ہے بلکہ وہ ان کو ٹرین کر کے اسلحہ بھی دے رہے ہیں اور انٹیلیجنس وہ انفارمیشن بھی پاس ان کر رہے ہیں, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حال ہی میں جو ہماری 10 مئی کو ہم نے جنگ جیتی تھی, وہ جنگ تو انڈیا ہار گیا, نہ ہی ہمیں وہ اس قوم کو تقسیم کر سکتا ہے. لیکن اس طرف جہاں پہ ہمارے ریجنل تعلقات ہیں, ہمارا کلچر ایک ہے, ہماری ثقافت ایک ہے, ہماری رشتہ داریاں, ہمارا بارڈر کھولا تھا 24 کلومیٹر دور اور ہمارے کبھی بھی حج نہیں لگی تھی, لیکن جس طرح وہاں سے ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا, ابھی ریسنٹلی جو ہماری سویلین آبادی اس پہ جو اٹیک کیے گئے, اور ہمارے جو اور یہ یقین جانیے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ 2-3 لوگ بارڈر کراس کیا, 80 150 لوگوں نے بارڈر کراس کیا, اور بلکہ ہمارے یہاں ہمارے مسلح افواج کے فوٹیج ہیں, اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری فورن آفس نے, ہمارے اداروں نے افغان رجیم کے ساتھ شیئر کی ہیں. اس کے باوجود دیکھیں نا, یہ تو ایک انتہا ہوگی نا. آپ ہمارا جو دشمن ملک ہے وہاں جا کے وہ کہتے ہیں کہ دوست کا دوست اور دشمن کا دوست ہمارا دشمن ہی ہوگا نا. تو انڈیا جہاں ہمارا دشمن ہے وہاں جا کے افغانستان نے ہمارے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دے کے یہ ظاہر کر دیا کہ ہماری جو پالیسی ہے ٹورڈز انڈیا ہے, اور انڈیا کی طرف سے مسلسل چلی آ رہی ہے. بھئی ہم نے آپ کو پالا, ہم نے آپ کی سپورٹ کی, ہم سپورٹ کر رہے ہیں, دنیا کے سامنے ہم نے آپ کا مقدمہ رکھا, دنیا کے سامنے ہم آپ کو لے کے گئے, ہم نے آپ کو انکریج کیا, کھیلوں کے ذریعے روابط بڑھے, پھر ہم نے ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں ہم نے اپنی سرزمین پر لوگوں کو رکھا ہوا ہے. لیکن اگر آپ میرے گھر پہ حملہ کریں گے تو پھر یہ بھول جائیں کہ پاکستانی جو ہے نا ایک قوم, ہم مشکل میں ایک ہو جاتے ہیں. اب ایک ہیں ہماری جو پولیٹیکل قیادت ہے, ہماری جو اپوزیشن ہے, ہماری جو حکومت ہے, ہم ایک پیج پہ ہیں اور ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی ایک چیز ضرور ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ بالآخر ہم افغانستان کو 5واں صوبہ کیوں کنسیڈر کرتے ہیں. ہمیں ایک ملک کے طور پر لینا چاہیے, اور اس ملک کی باقاعدہ سرحدیں ہوتی ہیں, قوم ہوتی ہے, حکومت ہوتی ہے. اب ان کی ایک حکومت موجود ہے جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق 3 چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں, سرزمین, حکومت اور ان کی پالیسیاں ہوتی ہیں. تو ہمیں ایک پڑوسی ملک کے تناظر میں لینا چاہیے اور ان سے اسی طریقے بات کرنی چاہیے. ہمیں سافٹ کارنر ضرور رکھنا چاہیے کیونکہ افغانستان کے ساتھ ہماری لڑائی جچتی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی جنگ تھوپتا ہے ہمارے اوپر اس کا دفاع کرنا پھر ایک ضروری ہو جاتا ہے. ہمارے ادارے اسی لیے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہم انالیسس کرتے ہیں تو ہم اپنے افغان بھائیوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ جو ہمارے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. آپ جو ناطے توڑ رہے ہیں, ماضی کے جو تعلقات توڑ رہے ہیں, جو ہم نے آپ کو پالا ہے, ابھی پالیں گے مشکل میں, ہم ہی آپ کے کام آئیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ جو ریجنل فورسز ہیں, رشیا ہو, چائنا ہو, ایران ہے, ان کے تعلقات چونکہ افغانوں کے ساتھ بہتر ہیں. حال ہی میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, چائنا کی طرف سے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں
تو میرے خیال چینیوں کو بھی یہ چیزیں پسند نہیں ہوں گی اور بالکل چینیوں کو بھی نہیں ہوں گی. ملک صاحب ایک نیا ٹرائکا بھی تو ابھر رہا ہے نا افغانستان کا, بھارت کا, اور اسپیشلی رشیا کا بھی اس میں ہے تھوڑا بہت. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرائکا کیا رنگ لیتا ہے, واقعی ٹرائکا بنتا بھی ہے کہ نہیں. یہ تو آنے والے کچھ دنوں میں اسٹریٹجیز کلیئر ہو جائیں گی. ناظرین لیکن میرے خیال ہے کہ امن کی خواہش ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ ایک ہمارا بھائی ہے میرا اس پہ اب تھوڑا سا اعتراض ہے. بریک سے واپس آ کے اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے اپنے مہمانوں کے لیے, نیازی صاحب کے لیے سوال چھوڑے جاتی ہوں کہ اب ہمیں تھوڑا سا اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ افغانستان ہمارا صرف ہمسایہ ملک ہے, ہمیں اس پہ بھی اسٹریٹجی جو ہے تبدیل کرنی ہے. جو ہم ہمیشہ ایک راگ لاپتے ہیں کہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, برادر اسلامی ملک, تو ادھر بھی تو مسلمان ورسز مسلمان کھڑے ہو گئے نا. تو اب ہمیں پھر یہ دیکھنا ہے کہ وہ صرف ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور اس کو ہمیں اپنے ہمسایہ ملک کی طرح ٹریٹ کرنا ہے, نہ کہ ہمیشہ کی طرح برادر اسلامی ملک کا راگ لاپتے رہیں. اس اسٹریٹجی پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد.